अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। आज मैं जिन्नात की हकायात किस्त नंबर 3 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। एपिसोड के इख्तिताम पर उन प्यारे भाइयों और बहनों के लिए खसूसी नसीहत है जो जिन्नात या हमजा को ताबे करने का शौक रखते हैं। एपिसोड की शुरुआत से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको फ़ौरन मिल सके। आइए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। सगे मदीना और जिन। एक बार सगे मदीना को किसी ने बताया कि फलां साहब पर एक बाबा जी की सवारी आती है और वो बाबा आपके बारे में बहुत हुस्न अकीदत का इजहार करते हैं, आप भी कभी चलें। मगर उलमाए अहले सुन्नत की नालैन के सदके मुझे इन हाजिरों का राज अच्छी तरह मालूम था। खैर मैं वहाँ गया। बाबा ने वहाँ बड़ी रौनक जमा रखी थी। खूब दुरूद ख्वानी और महफिल मिलाद के सिलसिले थे, जिसकी वजह से ज़ईफ़ुल एतिकाद लोगों की समझ में आ जाता है कि वाकई ये कोई बुजुर्ग ही हैं, जब भी तो नेकियां करवा रहे हैं। वो बाबा की हाजिरी का वक़्त नहीं था, मगर मुझ पर चूंकि खसूसी नजर करम थी, इसलिए जिन साहब पर सवारी आती थी वो मुझे एक अलग कमरे में ले गए। बाबा की तशरीफ आवरी का अंदाज भी खूब था। यानी जिन साहब पर सवारी आती थी उन्होंने एकदम अपना बदन थड़काना और फड़काना शुरू कर दिया। चेहरा अजीब डरोना सा हो गया। अजीब अजीब आवाज़ें निकलनी शुरू हो गईं कि अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी हो तो बाबा की आमद की तन्हाई में तजलियात देखकर शायद चीख मारकर बेहोश हो जाता या सर पर पैर रखकर भाग खड़ा होता। खैर मैं हिम्मत करके बैठा रहा। जब बाबा की सवारी मुसल्लत हो चुकी तो बाबा ने अपना तारुफ कुछ इस तरह करवाया। हम बगदाद शरीफ से आते हैं और जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा के कदमों में हमारा मज़ार है। मैंने पूछा आप इंसान हैं या जिन? तो कहा बशर यानी इंसान। उन्होंने अपने आप को अरबी लिसा बुजुर्ग जाहिर किया, लेकिन हालत ये थी कि 2-3 बार एक अरबी दुआ पढ़ी जिसमें एक लफ्ज़ अगिस्नी को वो बार बार अगसनी कहते थे। बहरहाल इख्तिताम पर मैंने उनको दावत दी कि आप इन साहब की वसातत से नहीं तन्हा कभी तशरीफ़ लाएं, फिर बात होगी। तो उन्होंने मुझसे वादा फरमाया हम आएंगे हम आएंगे। मैंने कहा कब तक तशरीफ़ लाएंगे? तो उन्होंने फिर वही कहा हम आएंगे हम आएंगे। यही कहते हुए वो तशरीफ़ ले गए। इस वाक़े को कमो बेश 20 साल हो गए होंगे। वो तादम तहरीर तशरीफ़ नहीं लाए। रुखसत का अंदाज भी निराला था, यानी उन साहब ने कुछ झटके खाए और फिर नॉर्मल हो गए। जब मैं कमरे से बाहर आया तो मुझसे लोगों ने राय दरियाफ्त की, तो मैंने अर्ज कर दिया ये जिन था जो जाहिल और झूठा था। बहरहाल जो मुसलमान बुजुर्गों की सवारी के दावे करते हैं बाज़ औक़ात बेकसूर भी होते हैं कि इन पर जिन मुसलत हो जाते हैं और वो जिन बुजुर्ग और बाबा होने का दावा करते हैं। वसवसा, वो बाबा तो नमाज और रोज़ा दुरूद व वज़ाइफ के मशवरे देते हैं, फिर गलत कैसे हो सकते हैं? जवाब वसवसा, जिस तरह बाज़ इंसानों को भीड़ करने में लुत्फ़ आता है, इसी तरह बाज़ जिन्नात को भी मजमा करने में मज़ा आता है और वो नेकी के काम बताकर लोगों की भीड़ जमाते हैं। तफसीर फतहुल अजीज़ में है मुनाफिक जिन्नात अपने आप को किसी बुजुर्ग के नाम से मशहूर करके अपनी तज़ीम व तकरीम करवाते और अपने पोशीदा मकरू फरेब से लोगों की खराबी के दर पे रहते हैं। बाज़ मकामात पर बुजुर्ग की हाज़िरी का दावा नहीं होता, बल्कि हाज़िरात में बरह रास्त जिन ही कलाम करता है और लोग उनसे सवालात पूछते हैं और जिन्नात जवाब देते हैं। इस मजमून को ज़ैल के मजमून और आयात कुरानी की रोशनी में समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नसीबैन के जिन्नात का एक काफिला बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और नमाज बाजुमात का रूह परवर मंजर देखकर और कुरान पाक की तिलावत सुनकर मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। उनकी तादाद बा-इख्तिलाफ़ रवायात 7 या 9 थी। आज भी मक्का मुकरमा के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल माला के करीब इस वाक़े की यादगार में उसी मकाम पर मस्जिद जिन मौजूद है। उन जिन्नात ने इस्लाम कबूल करने के बाद जो गुफ्तगू की उसका कुछ हिस्सा ये है। तर्जुमा, और ये कि हमने आसमान को छुआ, यानी अहले आसमान का कलाम सुनने के लिए आसमान दुनिया पर जाना चाहा तो उसे पाया कि फरिश्तों के सख्त पहरे और आग की चिंगारियों से भर दिया गया है ताकि जिन्नात को अहले आसमान की बातें सुनने के लिए आसमान तक पहुंचने से रोका जाए। और ये कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से पहले आसमान में सुनने के लिए कुछ मौक़ों पर बैठा करते थे, फिर अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बइसत के बाद जो कोई सुने वो अपनी ताक में आग को लूका यानी शोला पाए। और ये कि हमें नहीं मालूम कि ज़मीन वालों से कोई बुराई का इरादा फरमाया गया है या इनके रब अज़्ज़ा व जल ने कोई भलाई चाही है। ये तर्जुमा सूरह जिन की कुछ आयात का है। आमिल और साइल दोनों मतवज्जा हों। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में सूरह जिन में इरशाद फरमाता है, गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता
سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں علیہ السلام کو۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنے مخصوص رسولوں علیہ السلام کو علم غیب خاص سے نوازتا ہے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے اور فیض سے ہوتا ہے۔ الحاصل کسی غیب کے معاملے میں علم یقینی اللہ عز و جل کے بتانے سے نبی کو ہوتا ہے اور نبی کے فیض سے ولی کو۔ رہے عامل صاحبان تو ان کا یہ کہنا کہ جادو ہے یا فلاں نے کروایا ہے یا اسیب ہے یا اسی طرح کے دیگر معاملات کی معلومات کے ذرائع ان کے پاس عملیات ہیں یا جنات اور قرآن و حدیث کی روح سے اس طرح کے ذرائع سے غیب کی یقینی خبر مل ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا عامل صاحبان کو چاہیے کہ وہ جواب دینے میں محتاط جملے استعمال کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ساحلی صاحبان بھی عامل صاحبان کی باتوں میں آنکھیں بند کر کے یقین نہ فرما لیا کریں۔ آج کل اگر مریض کسی عامل سے رجوع کرتا ہے تو عموماً عامل صاحب یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ یہ سن کر بیچارہ مریض پریشان ہو کر سوال کرتا ہے کس نے جادو کرایا ہے؟ تو جواب ملتا ہے قریبی رشتہ دار نے۔ مریض یہ سن کر عام طور پر بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے کسی رشتہ دار پر شک کرنے لگتا ہے اور اسی طرح خاندانی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض عامل رشتہ دار کے نام کا صرف پہلا حرف بتا دیتے ہیں، مثلاً کاف بتا دیا۔ اب لیجئے جناب اتفاق سے مریض کے چاچا جان کا نام قاسم ہو اور اس غریب نے اس پر لاکھ احسان کیے ہوں، مگر وہ اس مریض کو خوفناک جادوگر ہی نظر آئے گا۔ چاچا جان اگرچہ بڑی محبت سے مریض کے گھر پر کھانا بھیجیں گے، مگر وہ اس حلال اور ستھرے کھانے کو نہ خود کھائیں گے نہ کسی گھر میں کھانے دیں گے، بلکہ بے دردی سے اسے پھینک دیا جائے گا، کیونکہ انہیں یہی وہم ہوگا کہ اس کھانے میں جادو ہے۔ بعض عامل اس سے بھی 2 قدم آگے ہوتے ہیں اور وہ صاف صاف نام ہی بتا دیتے ہیں۔ اب اتفاق سے وہ نام آپ کی سگی خالہ کا ہو اور وہ بیچاری آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی ہو، لیکن کھیل ختم۔ اب وہ خالہ آپ کو خونخوار چڑیل نظر آئے گی اور اس بیچاری کی جان کے آپ دشمن بن جائیں گے اور خالہ جان کو اپنا جرم تک معلوم نہیں ہوگا۔ بہرحال العقل تکفی الاشعار، یعنی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ میری بات کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ میں جادو کے وجود کا انکار کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ الحجرات آیت 12۔ جنات سے دوستی کرنا کیسا؟ بعض لوگوں کو جنات سے دوستی کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ فتوحات میں فرماتے ہیں، جن کی صحبت سے آدمی مغرور ہو جاتا ہے اور مغرور کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنات قابو کرنے کے شوق میں جہالت کے سبب بعض اوقات کلمات کفر بھی بولنے پڑ جاتے ہیں۔ ایک عامل نے بتایا کہ میرے دادا عامل ہیں، انہوں نے مجھے بھی عملیات کی تعلیم دی اور اس کام کے لیے ایک ہندو جن میرے تابع کر دیا۔ وہ کام بہت کر دیتا ہے۔ میں اس کو جب بھی بلاتا ہوں تو دھوتی کس کر جنیوں باندھ کر حاضر ہو جاتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے رام جی کی جے۔ جواباً مجھے بھی رام جی کی جے کہنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہ نہ کہوں تو پھر کام نہیں چل سکتا۔ میری سگے مدینہ کی ناقص معلومات کے مطابق کسی ہندو کی تعظیم کی خاطر رام جی کی جے پکارنا کلمہ کفر ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس عامل نے اس کلمہ کفر سے توبہ کر لی اور میں نے اس کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ اب اس کو نہ بلایا کریں۔ وہ مان گئے۔ ایک بات آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جنات تابع کرنے میں بہت خطرات ہیں۔ اسی پر مبنی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی مسموعہ حکایت انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پیش کروں گا۔ ایپیسوڈ کے اختتام سے پہلے ان پیارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک نصیحت جو جنات یا ہمزاد کو تابع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ جنات اور ہمزاد غیر اختیاری چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ جو چیز بھی تابع ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتی ہے اور بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ اس وقت تو قید میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آدمی مر جاتا ہے جس نے اس جن کو یا ہمزاد کو تابع کیا ہوتا ہے تو وہ اس کی نسلوں سے بدلہ لیتا ہے۔ کئی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی خاندان کی کچھ افراد پر یا کچھ فیملیز پر بہت برا جادو ہوتا ہے۔ کئی بار یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جب کسی فیملی میں کوئی لڑکا یا لڑکی 18 سال کو یا کسی مخصوص عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے
کہ ان کے خاندان میں کوئی بزرگ ایسا گزرا ہوتا ہے جس نے ہمزاد یا جن کو تابع کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے جنات سے باقاعدہ تعلقات ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں جنات کا آنا جانا ہوتا ہے، جنات ان کے دوست ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، جنات کو تابع کرنا اور جنات سے دوستی ہونا دو بہت ہی الگ چیزیں ہیں۔ آپ پیارے دوستوں کو سمجھانے کے لیے سادہ الفاظ میں مثال کچھ اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ جنات سے دوستی ان کی مرضی سے ہوتی ہے جب وہ آپ کے نیک اعمال سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ جنات کو تابع کرنا ان کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ زبردستی ہوتا ہے، جن کا ان کو غصہ بھی ہوتا ہے، چونکہ جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ دیکھنے میں جنات اور ہمزاد میں بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں اور انسان دیکھنے میں بہت کمزور اور بے بس معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ ایک انسان میں جنات اور ہمزاد سے کئی گنا زیادہ طاقتیں موجود ہیں، لیکن ان طاقتوں کو مخفی رکھا گیا ہے جن کو عبادت و ریاضات سے حکم خداوندی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب ایسی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے جس میں ویڈیو بنانے والا خود کو عامل ظاہر کرتا ہے۔ ویڈیو کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ایک رات میں یا 3 دنوں میں یا 40 دنوں میں جن کو تابع کریں یا ہمزاد تابع کریں یا حمزہ کو تسخیر کریں، اور کئی یوٹیوب اپلوڈر تو حد ہی کر دیتے ہیں جس میں وہ اجازت عام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب پیارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیوز کو فالو بالکل بھی نہ کریں۔ اگر آپ خدا نخواستہ ایسا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو سکتے ہیں، معذور ہو سکتے ہیں اور معاشی طور پر تباہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا۔ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ اللہ سے لگاؤ لگائیں اور باقی کا وقت اپنی فیملی میں گزاریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔